السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 ایسے لوگوں کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ دعا ہو یا نماز ہو، تہجد ہو یا اور کوئی بھی عبادت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر ان عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے، چاہے بندہ پوری رات سجدے میں اپنے سر کو رگڑتا رہے، چاہے وہ پوری رات اپنے رب کو پکارتا رہے، چاہے وہ سجدے میں اپنے سر کو اور پیشانی کو رگڑتا رہے اور روتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا، اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ ان غلطیوں سے بچنے والا نہ بن جائے، جب تک کہ وہ ان غلطیوں کو اپنے اندر سے نہ نکال دے، اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا، اس کی عبادت اور اس کی دوسری عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ آئیے کون ہیں وہ لوگ ان غلطیوں میں مبتلا ہیں اور وہ یہ غلطیاں کر کے پھر سجدے میں سر رکھ کر اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مصیبتیں کسی طرح سے کم نہیں ہو رہی ہوتی اور کسی بھی طرح سے وہ اپنے حالاتوں سے نکل نہیں پاتے، ان کے سامنے کوئی راستہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو آئیے اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عبادتوں کو، اپنی دعاؤں کو قبول کروائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو کر کے اس کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو انسان کو، ایک مومن کو کون سی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، کن غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا وہ شخص جو حرام کمائی کرتا ہے، سود بیاج یا حرام کمائی یا حرام اس کی آمدنی ہو اور حرام ذریعے سے وہ کمائی کرتا ہے تو اس کی نہ عبادت قبول ہے نہ دعا قبول ہے، کیونکہ اس نے اپنے بدن کی جو پرورش کی ہے وہ حرام کمائی کے ذریعے سے کی ہے، حلال کمائی ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام زبان سے دعائیں کیسے سنے گا؟ اس ناپاک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں کیسے سنے گا؟ اس حرام بدن کی تکلیفوں کو اللہ کیسے آسانی دے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بار بار کہا گیا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی پاکیزگی اور پاک چیزیں کھانے کا حکم فرمایا ہے اور انسانوں کو پاکیزہ چیزوں اور پاکیزہ کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اپنی عبادت قبول کروانی ہو، اپنی دعائیں قبول کروانی ہو، اللہ کے قریب ہونا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، تو سب سے پہلے اپنی آمدنی کو حلال بنائیے، دھوکہ دھڑی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اسی طریقے سے کسی کو دھوکہ دھڑی کے ذریعے سے کسی سے مال نہ لے اور کسی کو نقصان پہنچاتا ہوا مال نہ دے، یعنی اپنی جو تجارت، اپنا جو کاروبار، اپنا جو بزنس ہے اس کو اسلامی طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ حلال کمائی ہوگی۔ اگر اسلامک طریقے کے مطابق وہ اپنی تجارت کو کرتا ہے۔ دوسری چیز، اپنے دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت اور لوگوں کے بارے میں دشمنی، یہ جو شخص اپنے دل میں لے کر چلتا ہے اور اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، کسی پر جلتا ہے، کسی پر جالسی رکھتا ہے اور کسی پر کینہ رکھتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے، کسی پر برے الزامات لگاتا ہے، یعنی اپنے دل کو پاک نہیں رکھتا اور اپنے دل میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے عزیزوں، بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم کسی ایک انسان کو جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، ہم اس پر اللہ کے بندے کو تکلیف یا نقصان پہنچا کر ہم اپنی تکلیف سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں کو کیسے حل کروا سکتے ہیں اللہ کے سامنے کہ جو بندہ ایک بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس سے فوراً توبہ کر لینا۔ ایک تو ہے گناہ ہو جائے اور اس پر توبہ نہیں کرتا ہے، اس پر اڑا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ پر لگا رہتا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورتحال
میں اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میری عبادت کہاں تک قبول ہے، کہ میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی توبہ نہیں کر رہا۔ توبہ الگ چیز ہے، آدمی سے گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے فوراً بعد اس کے دل میں شرمندگی ہونا، گناہ سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ سے یہ عہد کرنے کی اب میں گناہ نہیں کروں گا اور اس گناہ کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، یہ چیز الگ ہے۔ لیکن بندہ گناہ بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے اور اسے اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پھر ہوتی نہیں ہے، اور پھر اس کی عبادتوں کا کیا اعمال کیا حال ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا، اسی طریقے سے اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرنا، ریاکاری سے بچنا، دکھلاوے سے بچنا، شو بازی کرنے سے بچنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کون سی عبادت کر رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ یہ صرف بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کا راز ہے، کسی کے سامنے ہمیں یہ اوپن نہیں کرنا۔ ہاں، اگر کبھی ہمیں کسی کو ترتیب دینی ہو اور ہمیں یوں لگ رہا ہو کہ کوئی کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کی جو پریشانی حل ہو سکتی ہے نماز سے، عبادت سے، روزے سے، صدقے دینے سے، ان ساری چیزوں سے، ہاں اگر یہ کسی کا عمل ہو تو پھر وہ بتا سکتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں اور اللہ نے میری کئی ساری پریشانیاں دور کر دی ہیں اور ابھی بھی میں تہجد پڑھتی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بندہ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کروانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والا بن جائے۔ تو اس طرح اگر کسی کو ترغیب دینی ہو تو پھر ہم کسی کو اپنی پرسنل عبادت بتا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ترغیب تک رہے، ریاکاری، شو بازی اور دکھلاوا اس میں نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے کچھ اور چیز ہے کہ گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور نیکیوں کی طرف ہمارا دل میال ہو جائے۔ گناہ کی نفرت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کسی کی غیبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور ماں باپ کی بات نہ ماننے والا اور ماں باپ پر ظلم زیادتی کرنے والا، اس شخص کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، چاہے وہ تہجد میں اٹھ کر عبادتیں کرنے والا بن جائے۔ جو شخص ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر اس کی عبادتوں کا کیا، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اور اسی طریقے سے وہ شخص جو بندے کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، یعنی کسی کا مال دبا لیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی کی کوئی چیز دبا لی، اور کسی سے کوئی کچھ، کسی نے امانت کے طور پر ہمارے پاس کوئی چیز رکھوایا ہے اور اس میں خیانات کر ڈالی، یعنی لوگوں کی حقوق کی رعایت نہ کرنے والے، لوگوں کو تکلیف دینے والے، لوگوں کو ستانے والا، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، اس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ وہ ہماری غلطیاں رکھی ہیں کہ جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلطیوں سے اور ان گناہوں سے، ان لغیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اور پھر ناراض ہو کر کے اپنے بندوں کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی ہیں، ان غلطیوں سے بچنا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ یہ پیاری سی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے موبائل تک پہنچ سکے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں جلد ہی ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔